بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جب سلطان اورنگزیب عالمگیر کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان نے باہر کی طرف دیکھا تو کھلی کچہری کے اندر سناٹا چھا گیا اور تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی جا کر باہر دیکھو کون عورت ہے اور اس کے ساتھ آخر کیا زیادتی ہوئی ہے۔ اس عورت کی آواز اتنی درد والی تھی کہ شہنشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر بہت پریشان ہو گئے۔ اس عورت کو سلطان اورنگزیب عالمگیر کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس عورت کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لی اور اسی وقت ایک کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی جائے۔ جب اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی گئی تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کو اچھا سا لباس پہنا کر باہر لے آؤ۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ کنیز اس کم عمر خاتون کو اندر لے گئی تو جب اندر جا کر پتہ کیا تو اس وقت کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو کہ اس خاتون کو پہنایا جائے۔ جب یہ سارا ماجرا شہنشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی بیوی کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک انتہائی قیمتی جوڑا نکال کر دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو پہنا دو۔ کنیز نے کہا ملکہ یہ بہت قیمتی لباس ہے جو کہ آپ نے بڑے شوق سے بنوایا ہے۔ تو ملکہ نے کہا یہ سلطان کا حکم ہے اور میں سلطان کے حکم کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہوں، یہ لباس تو کچھ بھی نہیں۔ اس عورت کو قیمتی لباس پہنا کر باہر لایا گیا۔ وہ عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر آپ کا خدا آپ کو سمندر میں موجود ریت کی مانند ترقی دے۔ آپ میرے بارے میں ذرا نہیں جانتے ہیں، نہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی گنہگار ہوں، ایک بیکاری عورت ہوں۔ آپ نے یہ سمجھے بغیر مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح کا ظرف زندگی میں پہلی بار دیکھا، شاید میں یہاں بہت پہلے آ جاتی۔ سلطان نے کہا ہماری نظر میں نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غریب، ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس کی درد سے بھری آواز سن کر سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کہا اے خاتون بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا سلطان میرے ایک سوال کا جواب مل سکتا ہے کیا؟ سوچ کر بتائیے، آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ یہ سن کر سلطان نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ خاتون نے درد بھرے لہجے میں کہا سلطان معظم میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں ایک بدکار عورت اور حتیٰ کہ 5 آدمیوں کی قاتل بھی ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر تمام لوگ چونک گئے کہ قاتل اور بدکار عورت سلطان کے سامنے آنے کی جرت کیسے کر سکتی ہیں۔ سلطان نے اس عورت کو کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا سلطان معظم بے شک میں بدکار تو ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا سلطان معظم میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرا شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گیا اور حتیٰ کہ اتنا زخمی ہوا کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہا۔ لہٰذا جب میں نے اپنے شوہر اور اپنے بچے کو بلکتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی، لیکن میں جس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتی بھیک دینے کے مطالبے میں وہ مجھ سے میرے جسم کا تقاضا کرتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، لہٰذا چند دن بھوک سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی میں کسی تاجر کے پاس اپنے جسم کو بیچتی تو کبھی کسی قاضی کے پاس تو کبھی کسی زمیندار کے پاس۔ ایک دن مجھے ایک وڈیرے کی طرف سے پیغام ملا، اس نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا کہ فلاں ڈیرے پر آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے میں 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے، لہٰذا تم ایک رات کے لیے میرے ساتھ سونے کے سکوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کے 100 سونے کے سکے مل جائیں گے، یہ میری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن جب میں اس کے ڈیرے پر پہنچی تو میں نے اس وڈیرے کو کہا بے شک میں کئی لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوں، لہٰذا میں ایک رات کے 100 سونے کے سکے لوں گی۔ یہ سن کر اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔
وہ وڈیرا مجھے ایک ہال کے اندر لے گیا۔ اس ہال کے اندر جب مجھے لے گیا، میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باقی 5 آدمی شراب میں دھت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وڈیرے سے کہا یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہ سب میرے دوست ہیں۔ اس ایک رات میں آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کرانا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا تمہارا اور میرا مطالبہ صرف ایک تمہارے ساتھ ہوا تھا، ان 5 آدمیوں کے سامنے میں اپنا جسم نہیں پھیلا سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا 100 کی جگہ میں تجھے 500 سونے کے سکے دوں گا، تمہیں بس ان سب کو خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے وڈیرے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کی بات کا انکار کیا تو مجھے پتہ چل گیا اب یا تو مجھے اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے لڑتے میں نے ان 5 آدمیوں کو شراب کے نشے میں دھت خنجر سے ان کے گلے کاٹ دیے۔ کسی کو خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایک کو خنجر تھوڑا گہرا نہیں لگا اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اس نے خنجر میرے سینے میں گھونپ دیا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، بلکہ میرا دل قدرت کے بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف تھا۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر جاتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری دیکھ بھال کی اور میرے زخم کو داغا، اور چند دن گزارنے کے بعد میرے زخم میں بہت بہتری آئی۔ جاتے ہوئے اس چرواہے نے مجھے، جو کہ ایک بزرگ تھا، اس نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں، کیونکہ میں ایک اکیلا بوڑھا بزرگ اس جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ سلطان معظم، میں چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا ایک اور بیکاری سردی سے بیٹھا ٹھٹک رہا تھا۔ میں نے وہ چادر بھی اس کے حوالے کر دی، لیکن میرے دل میں ابھی تک وہ تڑپ تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میرے سینے میں، میرے دل میں لگ جاتا تو میں تو مر جاتی اور نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا، اور میرے پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے مر جاتے۔ میں یہ دل ہی دل میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور توبہ کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا اتنے بڑے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تو مجھے پتہ چلا کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر مسلمانوں کی اس سلطنت کے سردار کھلی کچہری کے اندر موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر شہنشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر مسکرانے لگے اور کہا اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ تمام لوگ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ آج سے تقریباً کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک عورت جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن سے نوازا تھا۔ ہرن جیسی آنکھوں والی لڑکی اس پورے شہر میں نہیں تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ عورت بھی غربت سے تنگ آ کر اس نے بھی اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کاروبار اتنا سستا نہیں تھا۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے قاضیوں اور حتیٰ کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بیچتی تھی۔ اس کے حسن کی شہرت نہ صرف برصغیر میں پھیلی بلکہ پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ اس کے حسن کی داستان سن کر ایک دفعہ اس کو ایک شہزادے کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ فلاں دن حج کے لیے ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اگر تم اس قافلے کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تمہیں ساری زندگی کسی اور کے ساتھ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ اگر ایک رات کی اتنی دولت ملے گی کہ میرا ہر خواب پورا ہو جائے گا۔ اس عورت نے تیاریاں شروع کر دی۔ قافلے کے اندر ایک دو تاجر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی تجارت کرنے کے بعد ہی اس حج کے لیے جانا تھا۔ اتنے بڑے قافلے میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو کہ اس شہزادے کے پاس فحاشیت کا کام کرنے جا رہی تھی۔ تمام لوگ راستے میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خوشی خوشی کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنے اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنے جا رہا ہوں۔ سارے راستے میں اس قافلے کے اندر بس اسی عورت کی باتیں ہو رہی تھی جو کہ اس کے دل پر لگتی رہی۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں، اور دوسری طرف یہ لوگ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں اس عورت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھی۔
اس خط میں اس شہزادے نے یہ لکھا کہ فلاں مقام پر میرا شاہسوار موجود ہوگا، وہ قافلے سے لے کر سیدھا ایک حویلی میں لے جائے گا، میں اس حویلی کے اندر ایک دن کے اندر پہنچ جاؤں گا اور اس حویلی کے اندر ہی ہم لطف اٹھائیں گے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد قافلہ اسی جگہ سے گزرا تو واقعی قیمتی لباس میں ملبوس 8 گھوڑوں پر شاہسوار موجود تھے۔ انہوں نے لڑکی کو پہچان لیا اور اس لڑکی کو قافلے کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار کر کے اس حویلی کے اندر لے گئے۔ وہ لڑکی جیسے حویلی کے اندر پہنچی، کمرے کے اندر شاہی بستر موجود تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ اس نے نیند میں دیکھا کہ اس کے بائیں طرف ایک آدمی اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا ہے اور اس چھڑی سے روشنی ہی روشنی، نور ہی نور نکل رہا ہے اور اس نور سے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ جب دوسری طرف وہ دیکھتی ہے تو اس کا جسم نہ برداشت کرنے والی آگ میں جلس رہا ہے۔ اس دہشت کے ساتھ اس کی آنکھیں کھل گئی، وہ بہت پریشان ہو گئی اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے اسی وقت اپنا قیمتی سامان اپنے ساتھ لیا اور باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک حویلی کے پاس ایک اونٹ والا کھڑا تھا جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے چند سونے کے سکے لیتا ہے۔ اس عورت نے اس کو کہا کہ تم مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی۔ مکہ مکرمہ حویلی سے 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اونٹ والے نے کہا کہ اگر تمہیں مکہ مکرمہ پہنچنا ہے تو میں 2 گھوڑے لے کر آتا ہوں، گھوڑے پر ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ چند ہی لمحوں کے بعد 2 گھوڑے لے کر پہنچ گیا۔ وہ عورت گھوڑے پر سوار ہوئی اور سیدھا مکہ مکرمہ جا کر پہنچ گئی۔ حج کے فرائض ادا کرنے لگی اور اسی دوران ہر لمحے اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی اے میرے مالک، اے میرے رب، شکر ہے تو نے مجھے ایک سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ اے میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے، میں نے تیرے دیے گئے قیمتی نعمت کو غلط کاموں میں لگا دیا اور دنیاوی دولت کے لیے میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ اتفاقاً اسے حج کے دوران ہی مسلمانوں کے سلطان کا ایک سپہ سالار محمد بابر مل گیا۔ سلطان کے سپہ سالار کو جب اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا حضور آپ اور یہاں کیسے؟ سپہ سالار نے کہا اے لڑکی، تم یہاں کیسے؟ تمہارا کام تو یہاں نہیں۔ چونکہ یہ سالار اس عورت کو جانتا تھا، ان کی پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ملاقات یوں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ سلطان کا یہ سپہ سالار پڑوسی بادشاہ کے ایک وزیر کو سلطان کا پیغام دینے کے لیے گیا تو اس وقت یہی لڑکی وزیر کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کے لیے جا رہی تھی۔ سلطان کے سپہ سالار نے اسے منع کیا تھا کہ تم یہ غلط کام چھوڑ دو، ایک مسلمان ہو کر یہ تم غلط کام کر رہی ہو، لیکن اس نے اس وقت سلطان کے سپہ سالار کو جھڑک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ لہٰذا سپہ سالار اسے مکہ مکرمہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے سپہ سالار کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میری منزل تو غلط تھی، لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ اللہ سے تم بھی دعا مانگو گے وہ مجھے معاف کر دے۔ سپہ سالار نے کہا بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ان دونوں نے اکٹھے حج ادا کیا اور جب حج کی واپسی پر قافلہ تیار ہونے لگا تو اس لڑکی نے سپہ سالار کو کہا میرے ساتھ اور کوئی نہیں، لہٰذا میں اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ تو سپہ سالار نے کہا بے شک تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور میں ایک سپہ سالار ہوں، میرے ساتھ اگر قافلے والے نامحرم لڑکی کو دیکھیں گے تو وہ مجھے کیا کہیں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی نے سلطان کی سپہ سالار سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد وہ سپہ سالار کی بیوی بن گئی۔ وقت آنے کے بعد وہی سپہ سالار کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ لڑتے ہوئے دونوں شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جس کی ہر رات کسی نہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ بستر پر گزرتی تھی، وہ ایک شہید سپہ سالار کی بیوی بن کر گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی۔ یہ کہانی سن کر وہ لڑکی زار و قطار رونے لگی اور کہا سلطان معظم، آپ بھی اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں ایک سلطان کا وزیر بول اٹھا اور کہا حضور اس لڑکی نے 5 آدمیوں کا قتل کیا، آپ اسے ایسے جانے دیں گے؟ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا اے وزیر، یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس لڑکی نے ان مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے بدلے میں اگر حملہ آور کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت پر کوئی قصاص یا گناہ نہیں، اس لیے اس عورت کو بغیر کوئی سزا سنائے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے عدالت سے رخصت کر دیا۔
اور کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں اتنی نیکوکار بن گئی کہ بڑے بڑے عالم اس کا بڑے ادب سے ذکر کرتے تھے، اور اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس سے بہتر شکل جنتی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار بن چکی تھی، پردےدار بن چکی تھی۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو پھر اس کا دامن تھام لیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔